بار عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روزے کو جنت سلام کرتی ہے، ہزار بار عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روزے کو جنت سلام کرتی ہے۔ اگرچہ گنبد خضرا سے دور ہے لیکن حضور آپ کو امت سلام کرتی ہے، اگرچہ گنبد خضرا سے دور ہے لیکن حضور آپ کو امت سلام کرتی ہے، اگرچہ گنبد خضرا سے دور ہے لیکن حضور آپ کو امت سلام کرتی ہے۔ اور حضرات اپنا کردار ایسا بنائیے، میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی کب تلک پاؤں میں زنجیر ڈالے گی، مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، یہ پہچان دشمنوں کا کلیجہ چیر ڈالے گی، یہ پہچان دشمنوں کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ حضرات بہت زیادہ وقت کے لیے میں بہت زیادہ مختصر وقت لے رہا ہوں، آئیے حضرات اب آپ کے سامنے خطابت کی دنیا کے لیے خطابت کے لیے تشریف لا رہے ہیں ماہر علم و فن، فاضل علم و بیان، فاضل معقولات و منقولات، حضرت العلام ماہی بدعت، قاطع کفر و دلالت، حامی سنت، حضرت العلام علامہ مولانا مفتی سجاد حسین صاحب، حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت کے ساتھ، نعرہ تکبیر۔ کم سے کم مفتی آ رہے ہیں، احترام کر لو، ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کی محبت میں بول دو یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عظمت سرکار دو عالم، عظمت سرکار دو عالم، عظمت والدین علامہ مولانا مفتی سجاد حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آنکھ پرنم ہے آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آنکھ پرنم ہے آپ کا دیدار کرنے کے لیے، دل ترستا ہے میرا گفتار کرنے کے لیے، آئیے اے پیشوا بیدار کرنے کے لیے، یعنی علم دین سے سرشار کرنے کے لیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: جاء الأعرابي إلى رسول الله فقال: علمني عملا يدخلني الجنة، قال: والمنحة الولوف والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المهين المبين المعين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، پردہ غفلت کا ان آنکھوں سے ہٹا دے یا رب، اپنے بندوں کو راہ راست دکھا دے یا رب۔ پھوٹ ہے آن پڑی ملت بیضا پہ تیری، تیری ہی ذات سے امید نبھا دے یا رب۔ شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان،
ڈوبتی ناؤ کو ساحل سے لگا دے یا رب۔ حضرات، میں نے اللہ کے اس مقدس کلام کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو قرآن عظیم ہے، کتاب مجید ہے، فرقان حمید ہے، برہان رشید ہے، نور مبین ہے، محور دین ہے، ذکر حکیم ہے، صراط مستقیم ہے، منبع ایمان ہے، سرچشمہ ایمان ہے، مرکز جود و سخا ہے، بحر لطف و عطا ہے، ہر شے کا روشن بیان ہے، خزانہ علم و عرفان ہے، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، معرفت کا آفتاب جہاں تاب ہے، اس کے عجائب کا شمار نہیں، اس کے فضائل کی انتہا نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، فلاح حقیقی کا پیغام ہے، دلوں کے زنگ کا علاج ہے، کامل ترین فلسفہ حیات ہے، اور اس کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا بلا کسی تاخیر و تعویق و تمہید کے۔ آئیے سب سے پہلے نبی اور آل نبی پر لو لگا کر محبت کے ساتھ ترانہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شاعر کہتا ہے، اخلاق و مروت کا عنوان نہیں پڑھتے، سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے۔ آپ اشعار تو حضرت علامہ سلیم احمد صاحب سے بہت اچھے سن رہے ہیں، کیونکہ نظامت کرتے ہیں، اشعار پڑھنے کا حق ان کا ہے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت آپ ربدت پور جامعہ فیضان مصطفیٰ میں آپ دارالعلوم فیضان خلیل العلوم میں آپ امتحان لینے کے لیے آئے تھے، تب میں وہاں پڑھتا تھا، میں تو نہیں جانتا تھا، لیکن آج انہوں نے اپنی اسی امتحان کی یاد تازہ کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، اخلاق و مروت کا عنوان نہیں پڑھتے، سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے۔ ارے ہم کیسے مسلمان ہیں جو ہر روز صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن زندہ باد زندہ باد نہیں پڑھتے۔ ایک شاعر کہتا ہے، حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ ہمارا دبدبہ خالص ہماری زندگی تک ہے، تمہارا دبدبہ خالص تمہاری زندگی تک ہے، اما کسی کی قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی، کسی کی قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی۔ تو حضرات، شہوت کا دور ہے تو عبادت پہ زور دے، دل بے سکون ہے تو تلاوت پہ زور دے۔ سبحان اللہ سبحان شہوت اللہ۔ کا دور ہے تو عبادت پہ زور دے، دل بے سکون ہے تو تلاوت پہ زور دے۔ جمہوری تقاضوں کو نبھانے کی ضد نہ کر، سرکار دو جہاں کی اطاعت پہ زور دے، سرکار دو جہاں کی اطاعت پہ زور دے۔ آپ کی یہ بستی، آپ کا یہ علاقہ، میں حضرت کے تعلق سے، علماء دین کے تعلق سے بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سن 1997 میں جب ہم دارالعلوم جامعہ رضویہ قصبہ کیمری میں داخلہ لینے کے لیے گئے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، وہاں کے معتمم صاحب کے ساتھ آپ کے علاقے میں ہمارا سال در سال 6 مہینے کے آگے پیچھے ہمارے یہاں پر حضرت علامہ مولانا مفتی مدثر رضا صاحب کی معیت میں یہاں پر آنا ہوتا تھا، دارالعلوم جامعہ رضویہ قصبہ کیمری کے مدرسے کے لیے چندے کے سلسلے میں ہم یہاں پر آتے تھے۔ لیکن الحمدللہ میں یہاں پر بہت سارے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے متعارف ہے اور میں ان سے متعارف ہوں۔ آپ میرے لیے نئے نہیں، میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں۔ حضرت نے جس مرحومہ کی اصالِ ثواب کے لیے محفل منعقد کی ہے، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، میں تھوڑی سی اپنے کم علم کے مطابق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے مرحوم کو عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائے۔ تو میں شروع کروں، چند لمحات کی گفتگو ہے، آپ حضرات سکون و سلیقے کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے نام پر محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا 4 پارہ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اپنے بھی مرتے ہیں، پرائی بھی مرتے ہیں، اچھے بھی مرتے ہیں، برے بھی مرتے ہیں، شرابی بھی مرتا ہے، زانی بھی مرتا ہے، ظالم بھی مرتا ہے، مظلوم بھی مرتا ہے، اچھا بھی مرتا ہے، برا بھی مرتا ہے، نیک بھی مرتا ہے، صالح بھی مرتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا، کسی بھی فرقے کا، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا انسان دنیا کی ہر شے میں اختلاف کر سکتا ہے، لیکن موت کے معاملے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ قرآن کریم کا 4واں پارہ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے لوگو بے شک تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے جب یہ فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہ کیوں کہا کہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا؟ یہ کیوں کہا؟ تو گویا کہ اس میں ایک سوال تھا، اس سوال کا جواب بھی خالق ارض و سماوات نے ہمیں عطا فرما دیا۔ کیسے عطا فرمایا؟ دیکھیے دنیا میں اچھے بھی مرتے ہیں، برے بھی مرتے ہیں، نمازی بھی مرتے ہیں، بے نمازی بھی مرتے ہیں، روزے دار بھی مرتے ہیں، حاجی بھی مرتے ہیں، جو حج استطاعت رکھنے کے باوجود نہ کرے وہ بھی مرتے ہیں۔ ایک وہ انسان جو دوسرے پر ظلم کر رہا ہے وہ بھی مرتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو حضرات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ انسان جو اچھا ہے، نیک ہے، نمازی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کو اس کی نیکی کا صلہ ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک وہ انسان جو ظالم ہے، اتیاچاری ہوتا ہے، دوسرے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں وہ دنیا سے جاتا ہے، بظاہر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے، بظاہر اس کے اوپر کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کسی مصیبت و سنکٹ میں وہ مبتلا نہیں ہوتا۔ اس کا جواب پروردگار عالم نے ان ایمان والے بندوں کو عطا فرما دیا کہ اچھے بھی مرتے ہیں، بری بھی مرتے ہیں، فکر نہ کرنا، بظاہر ظاہری طور پر دنیا سے جو جیسا چلا گیا، لیکن قیامت کے دن اللہ سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہ ہم دنیا سے جو ہے لوگ چلے گئے، اتیاچاری چلے گئے، ظالم چلے گئے، انہیں صلہ کچھ نہیں ملا، بظاہر ہمیں ہماری نیکی کا صلہ نہیں ملا، نہیں، بدلے کا ایک دن رکھا ہے اللہ نے، فیصلے کا ایک دن رکھا ہے، اور وہ دن ہے قیامت کا دن۔ تو اللہ فرماتا ہے اب کامیاب کون ہے؟ کوئی کہتا ہے میرے مکانات اچھے ہو جائیں میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں باغ و بہار میں رہ کر زندگی گزاروں میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میرے بال بچے عیش و عشرت میں رہ کر زندگی گزارے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایک استاد سوچتا کہ میرا شاگرد مجھ سے مطمئن ہو جائے اس میں میری کامیابی ہے، ایک شاگرد سوچتا ہے میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں یہ میری کامیابی ہے، ایک ڈگری دھارک یہ سوچتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ میرے لیے کامیابی ہے، ایک وکیل یہ سوچتا ہے کہ میری وکالت کامیاب ہو جاؤ میرے لیے کامیابی ہے، ایک جج یہ سوچتا ہے کہ میں ایک ایسا فیصلہ سناؤں لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں یہ میری کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر ہر ایک انسان نے کامیابی کا پیمانہ الگ الگ ناپا ہے، لیکن قرآن کے اندر 4واں پارہ اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، مسلمانوں کامیاب وہ ہے کل قیامت کے دن اللہ جس کو جہنم سے بچا لے اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے وہ آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت والدین علامہ مفتی سجاد حسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز تو وہ کامیاب ہو گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عربی آیا، عربی کہتے ہیں گاؤں کا شہر سے باہر بستی کا رہنے والا ایک عربی آیا، بدوی آیا، آنے کے بعد کہنے لگا علمنی عملا یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ
مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو کرنے کے باعث اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. سرکار ایسا وظیفہ بتا دیجئے, ایسا عمل بتا دیجئے یا رسول اللہ جو میں کروں تو اس کے باعث, اس کے سبب اللہ میرا داخلہ جنت میں فرما دے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, او عربی سن, اے جنگل کے بستی کے رہنے والے سن, والمنحۃ الولوف, تو اپنے رشتہ داروں کو تھوڑا تھوڑا تحفہ دیتا رہے, اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. رشتہ داری میں تھوڑا تھوڑا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. شادی کے موقع پر اپنی کسی بھی خوشی مسرت و شادمانی کا کوئی بھی موقع, عید کا موقع ہے, شادی کا کوئی بھی اچھا خوشی کا موقع ہے, ہم اپنے بھائیوں کو, اپنے بہنوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے عزیزوں کو, بستی والوں کو جو ہمیں پیار ہو ہم اس کو تحفہ دے دیں. یہ تحفہ دینا اور لینا میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الولوف, تھوڑا تھوڑا تحفہ دیتے رہو, اللہ تمہیں اس کے سبب جنت عطا فرمائے گا. والفیء علی ذی الرحم الظالم, تیرا رشتہ دار ظالم کیوں نہ ہو, تیرا بھائی, تیرا عزیز, تیرا قریب, تیرا پڑوسی, تیری بستی کا رہنے والا, کوئی بھی تیرا محب ہو, کوئی بھی تیرا عزیزدار ہو, وہ تیرے اوپر ظلم کرے, تو اس کی زیادتیوں کو نظر انداز کرتا چلا جا, تو اس کی تکلیفوں کو برداشت کرتا چلا جا. ہو سکتا ہے اللہ اس کے سبب تجھے جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. جو تیرا رشتہ دار ظالم ہو اس کے ساتھ نیک سلوک کر, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر, اللہ نے یہ عمل تیرا قبول کر لیا تو تو جنت کا حقدار بن جائے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اور سن, فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ, اگر تو یہ نہ کر سکتا, اگر تیرے یہ بس کی بات نہیں ہے تو سن لے, وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, کسی کو بھلائی کا حکم دے دیا کر, ہو سکتا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آگے فرمایا, وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, لوگوں کو برائی سے روکتا رہے, یہ بھی تیرے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے. پھر آگے فرمایا, فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ, اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا, اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو سن لے, فَأَطْعِمِ الْجَائِعِ, تو بھوکے کو کھانا کھلا دے, اللہ تجھے جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. نہیں کر سکتا, تو بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو اور سن, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, وَاسْقِ الظَّمْآنَ, تو پیاسے کو پانی پلا دے, اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاجدار نے اپنی زبان کو حرکت دی, میرے رسول نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا, اگر تو تحفہ نہ دے سکے, اگر تو رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکے, لوگوں کو بھلائی کا حکم نہ دے سکے, اگر کسی کو برائی سے نہ روک سکے, اگر تو کسی کو کھانا نہ کھلا سکے, اگر تو کسی کو پانی نہ پلا سکے, فَكَفِّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ, تو اپنی زبان سے تو جب بھی نکالے تو بہتر بات نکالنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فَكَفِّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ, تیری زبان سے جب نکلے تو محبت کے پھول برستے چلے جائیں. سبحان اللہ, زبان سے ایسی بات نکلے کہ کسی کا دل نہ دکھے, کوئی تجھ سے کینہ نہ رکھے, کوئی حسد نہ رکھے, کوئی تجھ سے نفرت نہ کرے, کوئی تیرا دشمن نہ بن جائے, بلکہ اپنے منہ کے اندر ایسی زبان پیدا کرو, ایسی مٹھاس پیدا کرو, تیری زبان سے کلمے نکل کے چلے جائیں, دنیا تیری محبوب و دوست بن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت والدین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا نے یہ وصیت فرمائی. ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں, اوصنی یا رسول اللہ, سرکار مجھے وصیت فرما دیجئے, وصیت فرمائیے کہ جن کو میں ان عمل کروں, ان پر عمل کروں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, او ابو ذر غفاری سنو, ابو ذر غفاری میری پہلی وصیت یہ ہے, اوصیک بتقوی اللہ, میری سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ تم اپنے دل میں خدا کا خوف رکھو, تقوی پیدا کرو, تقوی.
تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی کی بارگاہ میں چلیے، حضرت سبحان علی سے اللہ۔ پوچھا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں سنو، تقوی اس چیز کا نام ہے الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، اللہ نے قرآن پاک کے اندر جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا، سبحان اللہ۔ فرمایا والرضا بالقلیل، جتنا بھی اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے ہمیں اللہ جس حال میں رکھے، ہمیں اللہ غریبوں میں رکھے، ہمیں اللہ ہمیں غریب بنا کر رکھے لیکن اچھوں میں رکھے، سچوں میں رکھے، ہمارے پاس زیادہ مال نہ ہو، عیش و عشرت کا سامان نہ ہو، حضرت علی فرماتے ہیں والرضا بالقلیل، جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر صبر کرنا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ نے تعریف کی، العمل بالتنزیل، قرآن پاک پر عمل کرنا، والرضا بالقلیل، کم روز پر جتنا مل گیا صبر کرنا، والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن کی تیاری کرنا، اور فرمایا پہلی الخوف من الجلیل، دل میں اللہ کا خوف رکھنا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے وصیت فرمائی، فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ کا خوف رکھو، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَزْهَدُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، اے ابو ذر غفاری تیری زندگی کا جمال یہ ہے کہ تیری زندگی کا کمال یہ ہے اگر تو نے اپنے دل میں خدا کا خوف بٹھا لیا، اگر تیرے دل میں تقوی پیدا ہو گیا تو یہ دنیا سے تو بے رغبت ہو جائے گا، بے رغبتی کرتا ہوا نظر آئے گا، تو متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ قلت زدنی یا رسول اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس پر بھی عمل کروں گا، اور ارشاد فرمائیے اور وصیت فرمائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل، میری دوسری وصیت سنو، یہ قرآن پاک مسلمانوں یہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے، وہ قرآن جب بندہ مومن ایک لفظ پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن اللہ، پاک جس کے اندر 6666 آیتیں، 540 رکوع، 114 سجدے، کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ مدنی ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے۔ تو میرے آقا حضرت ابو ذر غفاری کو وصیت کر رہے ہیں علیک بتلاوت القرآن، قرآن کو پڑھنا لازم پکڑ لو، وذکر اللہ عز وجل، اور اللہ کو یاد کرنا اپنے اوپر لازم پکڑ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اپنی غمی میں خدا کو یاد کرو، خوشی میں خدا کو یاد کرو، دکھ میں خدا کو یاد کرو، سکھ میں خدا کو یاد کرو، شادی میں خدا کو یاد کرو، غمی میں خدا کو یاد کرو۔ اگر تم زمین پر بیٹھ کر اپنی جماعت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو گے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو انسان زمین پر بیٹھ کر خدا کو یاد کرتا ہے تو اللہ آسمان کے فرشتوں میں ان کو یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے اوپر قرآن کو پڑھنا لازم پکڑ لو، وذکر اللہ عز وجل، اپنے اوپر اللہ کا ذکر کرنا لازم پکڑ لو، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اگر تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تمہارا تذکرہ آسمان میں فرمائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ یہ چیز تمہارے لیے زمین میں نور بن جائے گی، بے شک سبحان اللہ، سبحان روشنی بن اللہ، جائے گی۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قلت زدنی یا رسول اللہ، میں اس پہ بھی عمل کروں گا، آگے وصیت فرمائیے اور وصیت فرمائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علیک بطول السمت، بولو کم خاموش زیادہ رہو، جب انسان زیادہ بولے گا تو جھوٹ بھی بولے گا،
جب زیادہ بولے گا تو غیبت بھی کرے گا، کسی کے اوپر الزام بھی لگائے گا، فالتو کی بکواس بھی کرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کو تین چیزیں بہت سخت ناپسند ہیں، قیل وقال، فالتو کی بکواس اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے۔ انسان صبح کو سو کر اٹھا، گھر سے باہر نکلا، بس ابھی اس کا منہ دھولا نہیں، اس نے نماز پڑھی نہیں، اپنے مومن بھائی کی اس نے غیبت شروع کر دی، فلانا وہاں گیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، اس نے اس سے ایسا کہا، اس نے اس سے ویسا کہا، لا یعنی باتوں میں اپنے دن کی شروعات کرتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں قیل وقال، یہ فالتو کی بکواس اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ دوسرا وکثرت السؤال، اور زیادتی سوال، زیادہ اعتراض پہ اعتراض، نماز ایک وقت ہی نہیں پڑھے گا اور کہے گا مولوی صاحب ہوائی جہاز میں نماز کیسے پڑھی جائے، ٹرین میں نماز کیسے پڑھی جائے، کہ صاحب مولوی صاحب کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابل قابل، ان کی جو بیوی تھی، اس بیوی سے کتنے بچے پیدا تھے، اس بیوی کا نام کیا تھا، قابل کی بیوی کا نام کیا تھا اور حابل کی بیوی کا نام کیا تھا، ایسا کیسے کریں ویسا کیسے کریں، ارے اللہ کے بندے تو ٹھیک سے 5 وقت کی نماز پڑھنا تو شروع کر دے۔ ضروری ہے کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ہمیں یاد ہو، کیا ضروری ہے اگر ہمیں جو ہے حضرت شمویل علیہ السلام کے خاندان کا پورا نام معلوم ہو، یہ ضروری ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو کیا یہ علماء نہیں کہلائیں گے؟ ارے سب سے بڑا علم والا تو اللہ رب العزت ہے، سب سے بڑا علم، سب سے زیادہ علم والی ذات اللہ کی ذات ہے، جو تمہارے کھلے کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے، سب سے زیادہ علم والی اللہ کی ذات ہے، جو اندھیرے اور اجالے میں ایک سا دیکھتا ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو 3 چیزیں بہت سخت ناپسند ہیں، قیل وقال، فالتو کی بکواس، وکثرت السؤال، سوال کی زیادتی، واضاعت المال، اور مال کی بربادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو میرے آقا نے وصیت فرمائی، سنو ابو ذر غفاری، علیک بطول السمات، میری تیسری وصیت یہ ہے کہ تم خاموش زیادہ رہا کرو، بولو کم، اس لیے کہ زیادہ بولنے والا فإنه مطردة للشیطان وعون لك في امر دینک، اگر تم خاموش زیادہ رہو گے، تم بولو گے کم، تو شیطان کا کوئی حملہ تمہارے اوپر کارگر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ہے وہ نجات پاتا ہے، من سکت سلم ومن سلم نجا، جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، اور جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا رسول اللہ قلت زدنی، سرکار میں اس پہ بھی عمل کروں گا، اور ارشاد فرمائیے اور وصیت فرمائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا او ابو ذر غفاری میری تیسری میری چوتھی وصیت سنو، میرے آقا فرماتے ہیں قل الحق وان کان مرا، اے ابو ذر غفاری جب تمہیں بات کہنے کے لیے بلایا جائے، جب تمہیں گواہ بنایا جائے، جب تمہیں سچ اور جھوٹ بتانے کے لیے کہا جائے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، تم یہ بتا دو، میرے آقا فرماتے ہیں او ابو ذر غفاری قل الحق وان کان مرا، جب بھی بولنا تو حق بولنا، اگرچہ حق کڑوا ہوا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سرکار اس پہ بھی عمل کروں گا، اور ارشاد فرمائیے میرے آقا آگے وصیت فرما رہے ہیں اے ابو ذر غفاری سنو، ایاک وکثرت الضحک، تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ جی بے شک، قرآن بھی کہہ رہا ہے، علماء سب جانتے ہیں، حفاظ ماشاءاللہ، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے۔ نبی روئے، ہمارے نبی غار ہرا کے اندر روئے، غار ثور میں امت کو یاد کرنے کہا، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم ہنسو کم اور رو زیادہ، جب تم ہنسو گے کم رو گے زیادہ، جب رو گے کم ہنسو گے زیادہ تو کیا ہوگا، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبِ، تمہارا دل مردار ہو جائے گا، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، تمہارے چہرے کی رنگت ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں قلت زدنی یا رسول اللہ، سرکار اس پہ بھی عمل کروں گا، اور وصیت فرمائیے۔ آقا نے وصیت فرمائی، آگے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، تو جوانی کے عالم میں نماز پڑھ، تو جوانی کے عالم میں روزہ رکھ، تو جوانی کے عالم میں حج کر لے، تو جوانی کے عالم میں کار خیر کر، دنیا تجھے کچھ بھی کہے، دنیا تجھے ملامت کرے، تجھے دنیا برا بھلا کہے، تو دنیا والوں کی بات
मत सुन, तू अल्लाह की तरफ लौ लगा ले, ये मेरी आखिरी छठी वसीयत है। आहा सुभान अल्लाह कहते हैं कुल तो सुभान या रसूल अल्लाह, इस पे भी अमल करूंगा। एक वसीयत और फरमाई है तो मदनी ताजदार ने इरशाद फरमाया, लिया हजुज़का अनिन्नासी मा तअलमु मिन नफ्सिक। ए अबू ज़र गफ़ारी, अपनी जुबान खोलने से पहले, दूसरों में कमी निकालने से पहले, दूसरों में गलती निकालने से पहले, दूसरों के ऐब लोगों के सामने जाहिर करने से पहले, अपनी नजर में खुद को अच्छा समझने से पहले, लिया हजुज़का अनिन्नासी मा तअलमु मिन नफ्सिक, अपने मोमिन भाई के अंदर ऐब निकालने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना। अगर तू दूसरे के अंदर ऐब निकालने से पहले अपने ऐब पर नजर दौड़ा लेगा तो किसी के अंदर ऐब नहीं निकाल सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें दूसरों में कमी निकालने से पहले अपनी कमी पर नजर रखनी चाहिए। लिया हजुज़का अनिन्नास मा तअलमु मिन नफ्सिक, दूसरों में हम कभी कमी नहीं निकाल सकते, लेकिन ये तभी होगा जब हम अपनी कोताही पे, अपने खामियों पर, अपने आबू पर नजर रखेंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब ने मरहुमा का जिक्र किया, उनसे इनकी मोहब्बत। दुनिया जाती है, कोई अपने लिए खेत छोड़कर जाता, कोई खलियान छोड़कर जाता, कोई मकान छोड़कर जाता, कोई तिजारत छोड़कर जाता, कोई सामान छोड़कर जाता, कोई दुनियावी सामान छोड़कर जाता है, लेकिन उनसे इनके भतीजे की मोहब्बत कुर्बान जाइए। ये वो उलमाए किराम हैं कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म, अल्लाह ने गवाही दी इस चीज की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और फरिश्तों ने गवाही दी और इल्म वालों ने गवाही दी। उलमा के बारे में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से उसके बंदों में से उलमा ही डरते हैं। कहीं उलमा के बारे में अल्लाह ने फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने 7 चीजों का तज़किरा फरमाया जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। कहीं अल्लाह ने फरमाया, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 28वां पारा अल्लाह फरमाता, जन्नती और दोज़खी बराबर नहीं हो सकते। दुनिया के अंदर ऐश इशरत में अच्छी जिंदगी गुजारने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन एक उस इंसान को जो दुनिया में बहुत परेशानी के साथ जिंदगी गुजार कर गया, दोनों को लाया जाएगा, दोनों को इकट्ठा किया जाएगा। वो इंसान बहुत ऐश इशरत की जिंदगी गुजार कर जो दुनिया से गया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फयुसबगु सबगतन फिन्नार, एक लम्हे के लिए अल्लाह उसको जहन्नम में डाले जो दुनिया में रहकर बहुत परेशानी के साथ जिंदगी गुजार कर गया। अल्लाह फयुसबगु सबगतन फिल जन्नह, उसको एक लम्हे के लिए जन्नत में दाखिल फरमाएगा, उसको आग से निकाला जाएगा, इसको जन्नत से निकाला जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरे बंदे, ओ दुनिया में शो इशरत के साथ जिंदगी बसर करने वाले, जरा ये तो बता दे तूने दुनिया में कितनी आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उससे ही पूछेगा जो बहुत परेशानी के साथ जिंदगी गुजार कर गया, तो सारी जिंदगी जो ऐश के साथ जिंदगी गुजार कर गया, तो कहेगा, या अल्लाह मा रअयतु खैरन कत्तु, मैंने कभी भलाई देखी नहीं है, मैंने तो सिर्फ शिद्दत देखी है, सख्ती देखी है। उस जहन्नम की हौलनाकियां, वो जहन्नम की वो सख्ती इतनी है कि दुनिया के सारे आराम भूल जाएगा। अब जो परेशानी के साथ गया, जन्नत में दाखिल करने के बाद एक लम्हा फयुसबगु सबगतन फिल जन्नह का लफ्ज़ आया, एक लम्हे के लिए उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। कहेगा, या अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो कभी दुनिया में परेशानी के साथ कहीं रहा ही नहीं। तो ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती और दोज़खी बराबर नहीं हो सकते। कहीं फरमाया, वलत तय्यिब वलल खबीस, अच्छा और बुरा, पाक और नापाक दोनों बराबर नहीं हो सकते। कहीं फरमाया, वलल ज़िल्लु वलल हरूर, ये धूप और साया बराबर नहीं हो सकते। कहीं फरमाया, वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधे और अखियारे बराबर नहीं हो सकते। कहीं फरमाया, जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। ऐसे ही अल्लाह फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, ओ मुसलमानों, धूप और छाई बराबर नहीं, अंधे और अखियारे बराबर नहीं, जन्नती और दोज़खी बराबर नहीं, पाक और नापाक दोनों
फरमाता है इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जो इल्म रखते हैं वो जो इल्म नहीं रखते हैं कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते। हज़रात उलमा का मकाम देखें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं व इन्नल आलिमा लयस्तगफिरन्ना लहू मन फिस समावाति वल अर्द। बेशक आलिम दीन जब दुनिया से जाता है तो बेशक आलिम दीन के लिए जितनी अल्लाह की मखलूक जमीन में होती है और जितनी आसमान में होती है सब की सब उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान सरकार ने फरमाया हत्तल हीतान फिल मा, समंदर में रहने वाली मछलियां एक आलिम दीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक आलिमे दीन, एक आलिमे बाअमल अगर बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं सिर्फ गुजर जाए, आलिमे बाअमल जब एक बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाता है, उसका अमल कुरान के मुताबिक, उसका अमल हदीस के मुताबिक होता है, तो अल्लाह उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा के मकाम के बारे में, उलमा के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन्नल अंबिया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। ए लोगों, बेशक उलमा नबियों के वारिस होते हैं और नबी इस दार फानी से हमारे लिए दिनार छोड़कर नहीं गए, दिरहम छोड़कर नहीं गए, नबी इस दुनिया में हमारे लिए इल्म छोड़कर गए, उन इल्म को हासिल कर रहे हैं उलमाए किराम। अल उलमा वरसतुल अंबिया, सुभान अल्लाह, होते हैं सुभान अल्लाह। उन्होंने अंबिया की विरासत ले ली, अखज़ा हफ़ज़ा बिहज़्ज़िन वाफिर, समझ लो उन्होंने बहुत बड़ा अपने नसीबे का हिस्सा जमा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए दीन का मकाम, उलमाए दीन का मकाम तो इतना है कि कल क़यामत के दिन एक इंसान ने अगर उलमाए दीन को, उलमाए रब्बानी को, आलिम बामल को अगर दुनिया में वुजू के लिए एक लोटा पानी भी दिया था तो परवरदिगार आलम इन उलमा के पानी के देने की बरकत से गुनाहगार को जो जहन्नमी लाइन में होगा अल्लाह उसको जन्नत का परवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हज़रात इतना मकाम है कुरान पाक में जगह जगह, हदीस मुबारक में अल्लाह के रसूल ने जगह जगह उलमा इकराम की जो है फजीलत बयान फरमाई, उलमा का मकाम बहुत ज्यादा बयान फरमा। आज ही तो सोचे कि हमने इन अंबिया के वारिसीन को कहां लाकर खड़ा कर दिया, कहां पहुंचा दिया कौम ने उलमा को। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उलमाए बामल की बात कर रहा हूं। बेअमल आलिम ऐसा होता है जैसे बिना पानी की नहर, बेअमल आलिम ऐसा होता है जैसे दरख्त तो है लेकिन उसका फल नहीं है, बिना फल का दरख्त। बेअमल आलिम और बाअमल आलिम तो ऐसा होता है कल क़यामत के दिन अल्लाह एक शहीद को बुलाएगा और आलिम बाअमल को बुलाएगा, उसके खून को तोला जाएगा और आलिम बाअमल की कलम की रोशनाई को तोला जाएगा। सुभान अल्लाह, एक दूसरे पर फौकियत नहीं देगा। मकाम देखो इन उलमा इकराम को, अंबिया इकराम के वारिसीन को कौम ने कहां लाकर खड़ा कर दिया। 4-4, 5-5 हजार में मस्जिदों में नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं। 4-4, 5-5 हजार में मदारिसों में पढ़ा रहे हैं, जगह जगह बच्चों को तालीम दे रहे हैं। 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला, 50,000 रुपए कमाने वाला इंसान जब अपने बच्चे को कंप्यूटर पढ़ाता है तो 500 रुपए महीना देता है, जब मैथमेटिक्स पढ़ाता है तो 400 रुपए महीना देता है। अगर 4-6 किलोमीटर उसको भेजना पड़े तो तकरीबन 600 रुपए महीना बस का किराया भी देता है। कुल मिलाकर अगर एक बच्चे का अगर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 2000 रुपए महीना पढ़ाने वाले को, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम में आज 50,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान दे रहा है। लेकिन एक मस्जिद के इमाम को, एक आलिम दीन को, दीन की खिदमत करने वालों को, जो बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान पड़ता है, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ता है, कब्र के पास खड़ा होकर उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कराता है। जगत वक्तन फवक्तन इसाले सवाब के लिए महफिलें मुनक़्क़िद होती हैं, अल्लाह का कुरान पढ़कर उनके लिए दुआ करता है। जब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक दुनियादार अच्छा कमाने वाला जब एक आलिम दीन को बुलाता है, एक मस्जिद के इमाम को बुलाता तो क्या कहता है, साहब इस बच्चे को पढ़ाने का आप क्या लेंगे। अगर मौलवी साहब ने
اگر ہچکچاتے بہت سوچ سمجھ کے اگر 300 روپے کہہ دیے تو کہے گا نہیں نہیں مولوی صاحب یہ زیادہ ہے 200 روپے کر لیجیے. کمپیوٹر میں 500, میتھمیٹکس میں 500, بس کا کرایہ 600 اور کورس خریدنے میں کتنا پیسہ جا رہا اس کا کبھی حساب نہیں لگایا. فالتو کی فیسیں جمع ہو رہی ہیں, لیکن مسجد کے امام کو اگر 200 روپے مہینہ دینا پڑ جائے تو کہتا ہے مولوی صاحب یہ بہت ہے. اور ماشاءاللہ آپ تو 5000 روپے کما لیتے ہیں, آپ تو 4000 کما لیتے ہیں. آپ کی کمائی میں بڑی برکت ہوتی ہے. برکت کے نام پہ علماء کو, ائمہ کو قوم کتنا اچھا سمجھ رہی ہے, کتنا بے وقوف بناتا ہے کہ آپ کی کمائی میں تو بڑی برکت ہوتی ہے. صاحب اللہ آپ کی کمائی میں خوب برکت, ہم جانتے ہیں, ہم مانتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے. برکت یہ ہوتی ہے تو 50,000 کماتا ہے, ہم 5,000 کماتے ہیں, تجھے وہ صبر وہ سکون 50,000 میں نہیں ملتا. ایک عالم دین کو وہ قناعت سے 5,000 میں اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, حق ہے حق ہے, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھو تو حضرات یہ عالم دین حضرت علامہ مفتی مدثر حسین صاحب یہ میرے کلاس کے بھی ساتھی ہیں, یہ میرے مدرسے کے بھی ساتھی ہیں. اتنا عرصہ گزر گیا آج تک ہم ایک دوسرے سے تعلق میں, ایک دوسرے کے ربط میں ہیں. ان کا گھر ہمارا گھر, ان کی تعلیم جہاں وہاں ہوئی وہیں ہماری تعلیم ہوئی. ماشاءاللہ ایک عالم دین بن چکے ہیں اور اترپور کے اندر یہ درس دیتے ہیں. کنز الایمان عشاء کے بعد کنز الایمان سامنے نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ ایسا زبردست عالم کہ آیتیں پڑھ کر ان کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہاں کے لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے. یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. جب یہ دین کی خدمت کریں گے, اگر کسی نے ایک مسئلے پر بھی عمل کیا تو اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا, سیکھنے والے کو بھی عطا فرمائے گا. ان کے گھر سے, ان کے خاندان سے, ان کی بستی سے, ان سے محبت رکھنے والے جتنے بھی دنیا سے جائیں گے اللہ سب کو ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. بات کہاں سے نکلی تھی اور کہاں پہنچی. میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. آج ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہیں, شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہمیں ایمان کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ درود پاک پڑھیں. 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم, صلوا علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایمان کی حفاظت مسلمان کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. اور بعد مرنے کے سب سے قیمتی چیز خدا کا دیدار. تو یہ ان دولتوں سے, ان دو بڑی نعمتوں سے ہماری اچھی اور بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول معراج کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ گنبد کی طرح پھولے ہوئے ہیں, اس میں سانپ اور بچھو لوٹ رہے ہیں. حضرت جبریل سے دریافت فرمایا, پوچھا یا جبریل من ہؤلاء الناس, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا سے حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ ہم آکلۃ الربا, یہ سود خور ہے. آگے بڑھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ملاحظات فرمائے, بہت سارے مناظر دیکھے. جنت کے اندر آپ نے خاص قسم کی خوشبو کو محسوس فرمایا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہے. پوچھا جبریل یہ خاص قسم کی خوشبو کس چیز کی ہے, کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ خوشبو جو ہے فرعون کے دربار میں ایک عورت رہتی تھی, اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرعون کے دربار میں ایک عورت رہتی تھی, اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو. کیسے, کس کام کے لیے رہتی تھی؟ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں ایک عورت کنگھی کیا کرتی تھی. ایک دن وہ عورت فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھوں سے کنگھی گر گئی. اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرعون کی بیٹی نے دیکھا یہ کیا پڑھ رہی ہے. آج بھی ہمارے ہاتھ سے جب کوئی چیز گرتی تو ہم کہتے ہیں ارے باپ, ارے اس طرح کے بولتے ہیں
جبکہ حکم یہ ہے آگ کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، زینہ چڑھو تو بولو اللہ اکبر، خوشبو کو سونگو تو بولو سبحان اللہ، پہاڑوں کو دیکھو تو بولو اللہ اکبر، پانی کے سمندر کو دیکھو تو بولو اللہ اکبر. لیکن مسلمان نہیں بولتا. اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے گرتی تو کہتا ارے یہ ہوا. تو فرعون کے دربار میں اس عورت کے ہاتھ سے اس کی بیٹی کے کنگا کرتے ہوئے ہاتھوں سے کنگھی گری. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرعون کی بیٹی بولی تم کس کا نام لے رہی ہو؟ اس نے کہا میں اپنے اللہ کا نام لے رہی ہوں. فرعون کی بیٹی بولی شاید تم میرے باپ کا نام لے رہی ہو. وہ عورت کہتی نہیں اے فرعون کی بیٹی، میں اپنے اس اللہ کا نام لے رہی ہوں جو 18,000 مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. کہہ رہی ہو کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ وہ عورت کہتی ہے اے فرعون کی بیٹی، ہاں میرا وہ رب ہے جو تیرا رب ہے اور تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. کو خبر لگ گئی اگر میرے باپ کو پتا چل گیا تو اے عورت تیرا کیا حال بنے گا؟ وہ عورت کہتی ہے اے فرعون کی بیٹی جو اپنے انجام پر نظر رکھتے ہیں، جو خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ دنیا کے عذاب سے نہیں ڈرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرعون کو پتا چل گیا. فرعون کو پتا چلا. فرعون نے بلایا، کہا تم کس کا نام لے رہی ہو؟ کہا میں اپنے اللہ کا نام لے رہی ہوں. کہا بہت برا انجام ہوگا، بہت برا تمہارا حشر کیا جائے گا. کہا کیا کیا جائے گا؟ تمہیں آگی میں جلایا جائے گا. کہتی ہے فرعون ایک جسم تو کیا، اللہ مجھے جتنی بھی جانیں عطا فرماتا رہے، میں سب کی سب خدا کی بارگاہ میں پیش کرتی رہوں گی اور یہی کہتی رہوں گی کہ اللہ ایک ہے. کہا آگ جلائی جائے. سبحان اللہ. آگ جلائی گئی اس عورت کو اور اس عورت کے بچوں کو جلانے کے لیے بہت آتش فشاں تیار کیا گیا. ایک بہت بڑا آتش فشاں جب تیار ہو گیا، فرعون سب عورت کہتی ہے اچھا فرعون تم مجھے جلا تو رہے ہو میرے بچوں کو، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے، انتم اچھا ہے، کیا اس کو پورا کیا جائے گا؟ فرعون بولا ٹھیک ہے، کیا تمہاری آخری خواہش ہے؟ تمہاری آخری خواہش کو پورا کیا جائے گا. بولی فرعون جب مجھے اور میرے بچوں کو جلا دیا جائے تو جلی ہوئی ہماری ڈیڈ باڈی کی، ہمارے جسم کی جو راکھ ہو ان کو تم بہا مت دینا، اس کو تم اڑا مت دینا، اس راکھ کو اکٹھا کرنے کے بعد زمین میں دفن کر دینا. کہا ٹھیک ہے تمہاری اس خواہش کو بھی پورا کیا جائے گا. فرعون نے آتش کدا تیار کیا، اس عورت کے بچوں کو ایک ایک کر کے جلاتی گئی، جلاتا گیا. وہ عورت دیکھتی گئی، وہ جلاتا گیا، جلواتا گیا، دیکھتی گئی. لیکن اس عورت کا نمبر آیا، اس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ. مسلمانوں دنیا کے اندر عورت اگر کسی کی اولاد کو ترس نہ آئے، کسی بھائی کو بھائی پر ترس نہ آئے، باپ کو بیٹے پر ترس آئے نہ آئے، لیکن ماں کا دل اللہ نے ایسا رکھا ہے، اولاد چاہے خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، ماں باپ میں سب سے زیادہ ماں اس سے پیار کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. اس کو لے کر کودنے کی سوچ رہی ہے، لیکن دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اللہ میں اس کو کیسے لے کر کے کودوں. لیکن جب وہ ہچکچا رہی ہے اور پیچھے ہٹ رہی ہے تو اللہ نے چھوٹے سے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، قوتی گویائی عطا فرما دی. اور کہتا میری ماں اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. اے میری ماں تو جلنے سے مت ڈرے کر، جلنے سے ہچکچاہٹ مت کر، اس لیے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت آسان ہے. اس نے اپنی ایمان کی حفاظت کی، بے در ایک بچے کی بات کو سن کر آگ میں کود گئی، اپنی جان تو دے دی مگر ایمان نہ جانے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملا ہے، ہمیں کچھ کھونا نہیں پڑا ہے، ہمیں قربانی نہیں دینا پڑی ہے، ہمیں ایثار دینا نہیں پڑا ہے. مسلمانوں ہم ایمان کی قدر نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ایمان کی قدر سمجھنا ہے تو حضرت سمیہ کو دیکھو، اگر ایمان کی قدر کو دیکھنا ہے تو حضرت بلال کو دیکھو. ان کا آقا پر لٹا دیتا ہے، پتھر کی چٹان پر لٹاتا ہے، ان کی چربی نکل آتی ہے. کہتے ہیں امیہ تو کتنی تکلیف دے، تو کتنا ستا لے، میں یہی کہتا رہوں گا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. امیہ یہ کہہ رہی تھی ابو جہل تو کتنا
کتنا ستالے مجھے میرے شوہر میرے بیٹے یاسر و عمار کے سامنے تو مجھے شہید کر دے، لیکن میں یہی کہہ کے رہوں گی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت زندگی میں مسلمان کے لیے، اور بعد مرنے کے سب سے بڑی دولت خدا کا دیدار۔ ایمان کی دولت بہت قیمتی دولت ہے، ہمیں اس کو جو استعمال کر رکھنا چاہیے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ مولانا مدثر حسین صاحب کی چچی کی کامل مغفرت فرمائے، آمین۔ تقاض بشریت سبقت لسانی کی بنیاد پر بھول کر جان بوجھ کر لفظ مانن مجھ سے جو غلطیاں خطائیں ہو گئی ہوں اللہ ان کو معاف فرمائے، آمین۔ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ حضرات بھی کلمہ پڑھیں میرے ساتھ۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ صاحب ایمان تصویر وفا بن جائیے، چاہیے شاہی تو اس در کے گدا بن جائیے، بعد میں بن لیجئے گا شیخ پیر محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔